آج تلنگانہ میں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ یوم تاسیس کے موقع پر گن پارک میں تلنگانہ تحریک میں شہید ہوئے شہداؤں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آئیے آپ کو اس تلنگانہ ریاست کا تعارف کرواتے ہیں۔ تلنگانہ ماضی میں ریاست حیدرآباد کا حصہ تھا اور آندھرا مدراس ریاست کا حصہ تھا۔ 1724 عیسوی سے خاندان آصفیہ کے خود مختار سلطنت کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ 15 اگست 1947 کو جس وقت ہندوستان انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوا، اس وقت آزاد ہندوستان میں چھوٹی بڑی جملہ 654 دیسی ریاستیں تھیں، جن میں سے حیدرآباد ریاست بھی ایک تھی۔ جس وقت حیدرآباد آزاد ہوا اس وقت 7ویں نظام میر عثمان علی کی حکومت تھی۔ مملکت حیدرآباد میں 4 زبانیں بولی جاتی تھی: اردو، تیلگی، مراٹھی اور کنڑی۔ حیدرآباد ریاست میں 8 اضلاع پر مشتمل علاقے کو تلنگانہ کہا جاتا تھا۔ دراصل تلنگانہ کا لفظ تیلگی سے نکلا ہے اور اس علاقے میں بولی جانے والی زبان تیلگی کہلائی جاتی تھی۔ اردو ریاست کی سرکاری زبان تھی، لیکن اکثر و بیشتر گاؤں اور دیہاتوں میں تمام کام تیلگی اور دیگر زبانوں میں ہوا کرتی تھی۔ 17 سپٹمبر 1948 کو حیدرآباد ریاست انڈین یونین میں ضم کر دیا گیا اور 24 جنوری 1950 حکومت ہندوستان میں سول سرونٹ ایم کے ویلوڈی کو حیدرآباد ریاست کا پہلا چیف منسٹر منتخب کیا گیا۔ 1952 میں حیدرآباد ریاست میں ہوئے پہلے جمہوری انتخابات میں گروکل رامکرشنا راؤ حیدرآباد کے پہلے چیف منسٹر منتخب ہوئے۔ ادھر دوسری جانب پٹی سری راملو آندھرا اور رائلسیما کو مدراس سے الگ کرتے ہوئے علیحدہ آندھرا ریاست قائم کرنے کے مطالبے کے ساتھ منن وت کا آغاز کیا۔ پٹی سری راملو کے مرنے کے بعد وہ حالات رونما ہوئے جو حالات تلنگانہ کے قائم ہونے سے پہلے ہوئے تھے۔ علیحدہ آندھرا کے تشکیل کے مطالبے پر 1 اکتوبر 1953 میں آندھرا اور رائلسیما کو مدراس ریاست سے علیحدہ کیا گیا اور پھر ضلع کرنول کو دارالحکومت بناتے ہوئے 11 اضلاع پر مشتمل آندھرا پردیش ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ دسمبر 1953 میں اسٹیٹس ریکگنائزیشن کمیشن نے زبان کی بنیاد پر نئے ریاستوں کو تشکیل دینے کی سفارش کی اور 1 نومبر 1956 کو تلنگانہ علاقے کو بغیر تلنگانہ کی عوام کی مرضی کے آندھرا میں ضم کر دیا گیا۔ اس طرح زبان کی بنیاد پر ہندوستان میں پہلی ریاست کا وجود عمل میں آیا۔ اس دن سے آندھرا کے حکمرانوں نے تلنگانہ علاقے کا استحصال کرنا شروع کر دیا۔ متحدہ ریاست میں آندھرائی عوام اور لیڈروں کا رسوخ بڑھنے لگا۔ آندھرا حکمرانوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اردو زبان کو تباہ و تاراج کر دیا۔ سرکاری دفتروں سے اردو زبان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آندھرا حکمرانوں کے تلنگانہ پر استحصال کی وجہ سے تلنگانہ تحریک شروع ہوئی۔ 1969 میں شروع ہوئی تلنگانہ تحریک بالآخر 2014 میں تلنگانہ تشکیل کا بل پارلیمنٹ میں منظور ہونے کے بعد پائے تکمیل کو پہنچی اور 2 جون کو تلنگانہ یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے خاطر تقریباً 1100 نوجوانوں نے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ سیاسی اور سماجی لیڈروں نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔